الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور باقی اور بہت سارے مخلوقات ہیں، لیکن اس کو اشرف بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا مادہ اس کے اندر رکھا اور پھر اس کے اوپر مختلف قسم کی ایسی آزمائشیں، پریشانیاں اور اس طریقے سے اچھے برے حالات سے اس کو دوچار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی آزمائش اس کے اوپر رکھی اور یہ ایک ضابطہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہم دیکھیں تو ہر ایک انبیاء پر آزمائشیں آئی ہیں اور بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں اور اتنی بڑی آزمائش ہے کہ عام انسان اس کو سوچ نہیں سکتا اور اس کے اوپر اگر آتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ مقام قرب میں تھے اس لیے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اور اللہ پاک نے ان کو اس کے اوپر ثابت قدم رکھا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو سامنے ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے اور وہ جا رہا ہے، پوری قوم ڈوب رہی ہے اور اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست بھی کی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کا وعدہ سچ ہے، ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک،
اور فرمایا کہ تمہارا بیٹا نسبی بیٹا تو ہے، پیدا تو ٹھیک ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا بیٹا اس لیے نہیں ہے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بیٹے ہونے کی نفی کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا وہی کہلاتا ہے جو وفادار ہوتا ہے، اور جو اس کی وفاداری سے باہر نکل جائے وہ اس کا نہیں ہوتا۔ دنیا کا تو لوگ نہیں کرتے کہ یہ میرا نہیں ہے، میں نے اس کو عاق کر دیا، یہ نافرمانی پر عاق کرتے ہیں، ویسے کون عاق کرتا ہے؟ تو یہ کہ اس کا تھا، لیکن اس کو اگر چھوڑا جا رہا ہے تو کس لیے؟ اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ ایوب علیہ السلام کے اوپر کتنے بڑی آزمائش آئی، ایوب علیہ السلام پر کس طرح کی آزمائش آئی، ایسی بیماری آئی کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ شیطان اس کے اوپر چکر چلانے لگا، اور اس طریقے سے چکر چلایا کہ جا کر اس کے بیوی کے ایمان کو تذبذب کرنے لگا، اور وہ سارے واقعات قرآن کے اندر ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے نا وہ مشہور ہے، آپ نے صبر کرتے رہا، اور یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر عرض کی، یا اللہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچ گئی۔ جب اس وقت تکلیف زیادہ ہوئی کہ جب اللہ کا نام لینے پر بھی قدرت نہ رہی، تو پھر جو ہے اللہ پاک سے درخواست کرنے لگے، حالانکہ پہلے کسی چیز پر گلہ شکوانی کا جو کچھ تھا، یا اللہ آپ کی مرضی، آپ کی مرضی۔ اس کے بعد دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کو کن آزمائشوں سے نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ آزمائش خود کے لیے بھی تھی اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے لیے بھی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا سب زیادہ محبت رکھتے تھے، لیکن کیا ہوا، انہی بھائیوں نے ان ساتھ حسد کر کے اور ان کو لے کے کنویں میں ڈال دیا۔ اب یہاں سے معاملہ شروع ہو گیا، بھائی مارنا چاہتے تھے، قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ بچانا چاہتا تھا، بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ بھائیوں نے لے کر اس کو دنیا سے ختم کر کے اپنے لیے والد کے ہاں مقام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دیکھیں یہ انسان کی سوچ غلط ہے، انسان اور نقطے کو نہیں سمجھا کہ بھائی یہ مقام کہاں سے حاصل ہوتا ہے، اس کو پکڑیں، اور وہ اللہ کا قرب ہے نہ کہ انسانوں کا۔ دنیا کی غلط سوچیں فلاحت پر انسان قرب نہیں حاصل کر سکتا، یہ انسان کی بھول غلطی ہے۔ اور تو یہ اس نے ہم نے یہ کیا ادھر سے، اور اللہ پاک نے اس کو بچانا شروع کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے بچایا، کہاں کے کس طرح کے مصر کے بازاروں میں فروخت ہونے لگے، وہاں سے گئے عزیز مصر کے پاس گئے، آزمائش جیل کے اندر چلے گئے، اور کتنا عرصہ وہاں پر رہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے نکال کر کس عزت کے ساتھ پوری سورہ یوسف اس کے اوپر وہ شاہد ہے، گواہ، اور اس کو آخر پھر جا کر عزیز مصر بنایا، اور وہی بھائی جو اس کو جو ہے گنوانا چاہتے تھے، وہی بھائی ان کے پاس بھکاری بن کے ان کے پاس سامنے آئے، اور پھر آ کر جو ہے اپنا پریشانی، اور یہ کہا کہ جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا، مطلب تھوڑی سی ایسی اونچی لائے ہیں کہ جو چھوٹی سی ایک چلتی بھی نہیں ہے، لیکن بس ہمارے اوپر صدقہ کر دیجیے۔ آج وہ بھائی کو نہیں پہچانتے تھے، پھر آخر وہ پہچان کروائی کہ بھی تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آزمائش کے اوپر پھر آزمائشیں ہمیشہ آتی ہے اونچا اڑانے کے لیے، آزمائش کے بھی کچھ آداب کو اصول ہوتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے بعد جائیں تو یہ آزمائشیں ہر پیغمبر پر آئی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ آزمائشیں آئیں کہ آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب پیدا ہونے کے بعد جو ہے 5-6 سال کے ہوئے تھے، اب شروع کے تھے کہ ماں سے چلے گئے اور جا کر دائی حلیمہ کے پاس چلے گئے، ان کے بعد جب واپس آئے تو کچھ تھوڑا سا عرصہ تھا، اس کے بعد جو ہے ماں کے سایہ بھی سر چھوڑ گیا، چھوٹے سے بچے
اب یہ 5-6 سال کے بچے ماں کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ گیا، اب ماں باپ کا سایہ نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پروان چلا رہے. تو یہ نہیں کہ ماں باپ کی تربیت یہ کوئی نہ کہہ سکے اللہ نے ایسی تربیت کی. تو غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش در آزمائش آئی، آپ کو اپنے یہاں خاندان سے وہاں سے نکالا، مکے سے نکالا اور چھوڑنے پہ مجبور ہوئے. آپ کے کاندھوں پر اوجڑیاں ڈالی گئی، آپ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی تکلیف اپنے سے بھی نہیں پہنچی ہے، غیروں سے بھی. اپنے چچا ابو لہب نے تبت یدا ابی لہب، اللہ نے ان کو جو ہے ذلیل کیا، ان کی ذلت کیا، لیکن اللہ پاک دفاع کر رہے نا. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب یہ چھوٹے نہیں بڑے نبوت ملنے کے قریب اور نبوت مل رہی اس وقت آپ دعوت دے رہے ہیں. نبوت ملی، دعوت اس وقت ہے. تو اب اس وقت کی کیفیت دیکھیں اور اللہ پاک نے کس طریقے سے آگے دیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے اندر ہمارے سامنے احوال آتے ہیں نا، اس کے سامنے ہمارے سامنے 2 ذمہ داریاں. ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں یہ حالات کس کی طرف سے ہے. سب سے پہلی بات تو یہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ حالات ہمارے اللہ کی طرف سے ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حالات اللہ کی طرف سے. آج جب پنجاب اور جو اس کو دیکھیں، جنوبی پنجاب کو دیکھیں، آگے سندھ کو دیکھیں، آگے جو نا بلوچستان کے حالات کو دیکھیں، تباہی مچی ہوئی ہے. اور لوگ پتہ نہیں گھر کے بستیوں کے کھنڈرات بھی نظر نہیں آتے. اس طریقے سے سیلاب کے اندر آ کر بہہ گئے. اور اس ایک آزمائش، ایسی بڑی آزمائش ہے یہ انسان سوچ نہیں سکتا. یہ تو 2005 کے زلزلے سے زیادہ جو سخت قسم کی آزمائش ہے جو یہ آزمائش ہے. اور یہ اب آئی ہے. لیکن اگر آپ سروے کریں نا اور غور کریں اور جا کر دیکھیں کہ یہاں کتنے لوگ نمازی تھے، کتنے لوگ عبادت کرتے تھے، کتنے لوگ قرآن پڑھتے تھے، کتنے لوگ صبح نماز پڑھ کے جو جاتے تھے، کتنے لوگ تھے. یہ چیزیں نا جب اس موقع پر کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے نہیں یہ بڑی مشکل آئی ہوئی ہے اور تو کافر تھوڑی مسلمان ہے. بھائی لوگ کافروں کے ساتھ کرتا ہے، اگر اس پر مشکل آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی دینا چاہیے. کافر ایز اے انسانیت، انسان دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرے. کوئی بھی ہو نا کافر کے ساتھ کرنی چاہیے، قادیانیوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، باقی سب کے ساتھ کرنی چاہیے. تو یہ قادیانیت کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، سب کے ساتھ کرنی. قادیانیت عجیب غریض کفر ہے. قادیانیت وہ درندگی ہے، وہ تباہی ہے کہ جس کے انسان دوسرا سوچ ہی نہیں سکتا. قادیانیت اتنے بدترین کفر ہے. اس کے ساتھ نہیں کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملات نہیں، کوئی اور ساتھ ووٹ بیٹھ تک نہیں، کوئی سلام دعا کرنا جائز نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ. یہ وہ ڈاکو ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. اور میرا موضوع بدل نہ جائے، یہ مسلمہ کذاب کو اس وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس نے جب یہ کہا کہ مجھے بھی بیچ میں کوئی ختم نبوت سے ایسا میں نے کچھ بادشاہت نہیں ایسا میں بھی کچھ نبی ہوں تو میں جو ہے تابعداری کرتا ہوں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اس وقت کوئی جس طرح بادشاہوں کو ہیراقل تو دوسروں کو ختم لکھا تھا نا، عظیم اور روم کہا، فلانا کہا، بڑے بادشاہ کہا. بادشاہوں کی عزت احترام ہوتی ہے اگر جو کفر پر ہے. لیکن یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر مسلمۃ الکذاب. آپ نے خط لکھا ہوگا مسلمہ کذاب، جھوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد کوئی نبی کسی طرح کے نبوت کا تصور نہیں ہے. آپ آخری نبی آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں. اس لیے یہ بہت بڑا دجل ہے، مکر ہے. اس کے ساتھ انسانوں کو بالکل بچنا چاہیے. اور اگر کوئی یہودی ہے نا، کوئی نصرانی ہے نا، کوئی جس طرح کا بھی کوئی آدمی ہے تو اس کے ساتھ مشکل حالات میں انسان کے ساتھ رہے، ہمدردی کرے ایز اے انسانیت. تو ہمیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کرنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حالات ہیں نا، یہ حالات سب سے پہلے یاد رکھیں اللہ کی طرف سے آئے، انسان کی طرف سے تو ہے ہی نہیں ہے. اب انسان کی طرف سے حالات ہے نہیں، اللہ کی طرف سے. آج ساری دنیا، وہ انسان بھی دوسرے بھی سب بھی وہ اس بات کا معاملہ کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. بھائی یہ تباہی ہو گئی ہے، بربادی ہو گئی ہے، فلانا کرو، مدد کرو، یہ کرو.
کتنی جماعتیں ایسی ہوں گی، کتنے لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم کوئی ہوں گے کہ جو اللہ کی طرف سامنے آ کر رو دھو رہے ہو یا اللہ بچا لے۔ ابھی کے واقعہ ہے کہ جب اسی طریقے سے بلوچستان کا واقعہ ہے کہ جس بستی کے اندر آنے لگا نا سیلاب تو سامنے سے لوگوں نے قرآن اٹھا کے سامنے آ گئے، یا اللہ بچا لے ہم، اور اس قرآن کو سامنے رکھا، زمین پھٹ گئی اس کو، ویڈیو سب آپ لوگوں نے دیکھے، وہ زمین پھٹ گئی اور پانی اس کے اندر چلا گیا، اس بستی کو اللہ نے بچا لیا۔ ڈڈر کے اندر جس وقت ایک وقت جب ایک سیلاب آیا تھا، یہ مانسرا سے آگے ہے، تو میں نے خود وہ جگہ دیکھی کہ ایک آدمی نکلا باہر اور سیلاب اوپر سے آیا اور ایسا سیلاب پہاڑ کے بیچ سے نکلا جو عظیم بستی ایسے تباہ کر دی تھی کہ کچھ بھی نہیں رہا، پکے مکانات تھے، نیچے جڑیں اکھڑ گئی تھی ان کی، کچھ بھی نہیں رہا۔ اور وہ آدمی جس نے جب آنے لگا نا، اٹھا کے قرآن لے کے باہر آ گیا، اللہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اس کو، یا اللہ آپ اس کی برکت سے اس کو بچا لیں۔ کہتے ہیں اس کا گھر سامنے تھا نا، آیا سیلاب اس کے گھر سے یوں کنارہ مار کے نیچے چلا گیا اور اس کو اللہ نے بچا لیا۔ بھائی اللہ کی طرف جانے والا اللہ پاک آزمائش لاتا ہے، اللہ بچاتا بھی، اللہ دیتا۔ زلزلہ جب آیا تو زلزلے کے اندر ان لوگوں کو جب زلزلہ تھا اس سے پہلے بہت غریب تھے، نادار تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جس کو لے جانا تھا اللہ نے لے گیا، لیکن اس کے بعد کے لوگ اللہ پاک نے ان کو اس طرح نہیں چھوڑا، اللہ نے بہت ان کے مالی حالت بہتر کر دی تھی، لوگوں کو متوجہ کیا، اور یہ بھی اس طرح نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ آزمائش ہے کہ ان پر آزمائش ہے، وہ کرتے کیا ہے، جاتے کس کی طرف ہے، مڑتے کس کی طرف ہے، اور ہمارے لیے آزمائش ہے ہم ان کا ہاتھ کیسا بڑھاتے، ہم ان کی مدد کیسے کرتے، یا بھائی اپنے جیب کے خرچ سے انسان جو ان کے لیے کچھ کرے، ضرور کرے، دیکھیں صحیح جگہ دیکھ کر ان کے ساتھ جو ہمدردی کرے کہ بھائی کچھ تو کچھ پہنچائے اس کو اللہ کے رضا کے لیے۔ میرا اور آپ کے پیسے ایک وقت ان کے لیے کھانا بھی نہیں ہو سکتا ہے اتنے زیادہ جو ہے پریشان حالت میں، لیکن میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے کہ ہم کرتے کیا۔ خواب غفلت میں سونے والے وہ ہمیشہ جو ہے سوئے رہتے ہیں، وہ کچھ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے ہمیں ان موقعوں پر بھی بیدار رہنا چاہیے اور دو کام کرنے چاہیے، ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے جو ہماری ہمدردی کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور پھر اللہ سے مانگیں ان سے لیے، اور ان لوگوں کے اوپر جانے والے جو ہمیشہ یہ بھی فکر کریں، میں تو چاہتا ہوں کوئی جماعتیں ہو جو جائیں اور جا کر ان کو دعوت دیں، بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ، تم اللہ کو پہچانو۔ سچ بات یہ ہے کہ اکثر ایسے ہوں گے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا ہو، سچ بات ایسے ہے کہ نماز کو پوری طور پہ نہیں جانتے ہوں گے، وہاں کے باشندے بتاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ نماز کی توجہ نہیں ہے اور قرآن نہیں پڑھنے والے، ان کو دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا نہیں آ رہا ہوگا، اکثر جہالت کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دونوں طرح کی فکر انسان کہہ رہے یہ میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، کبھی بھوک سے، کبھی ڈر سے، کبھی خوف سے، کبھی مال کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر بشارت ہے صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو بشارت ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے بہت وسیع معنی ہے، یہ صبر کرنے والوں کو بشارت ہے جو اللہ کی اطاعت پر قائم رہ جائے، جو گناہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، جو پریشانی کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو، ان کے لیے پھر بشارت ہے۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اپنے اوپر نظر رکھ کے اس طرح کے احوال کے اندر، اس طرح کی حالت کے اندر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔